اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک تھی سد معارب. سد کہتے ہیں بند، جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی، جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند لگاتے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد بنائی تھی، جیسے سد اسکندری، جیسے سد یاجوج ماجوج، جیسے آپ سمجھیں دیوار چین. اسی طرح ان کی ایک سد معارب کہلاتی تھی. وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی. جب سد معارب ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا، پانی تو ختم ہو گیا. اور پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال ہر سال استفادہ کرتے تھے. تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں. وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈیں، کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں ہم رہ سکیں، رہائش کر سکیں. کیونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلق رکھی، اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا. تو پانی وجہ حیات ہے، پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے، مردہ انسانوں کی حیات ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ جرہم، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے. بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے کیونکہ یہ تو یمن سے تھے. تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے 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 جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. اچھا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پھر پرندے آتے ہیں. ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے. تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے، یہ کیا ہے، تلاش کیا جائے. اپنے آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے، ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک. وہ قبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پہنچا. لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل قتال لڑائی یہ سب چیزیں بڑی عام تھی، لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے، کچھ اصول تھے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں. اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے. تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا. پانی ہمارا، اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا. پانی آپ لے سکتے لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا، اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو، ہمارا ہی تسلط ہو. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے، آخر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے. تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد ہو. جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی. جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی. اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستعربہ کہلائے کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی. اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ آئے اور بنا کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی اور بنیاد اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے. اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ، لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے، عرض ہے، کتنا کعبہ ہے، کہاں دیواریں ہوں گی. وہ تو ایک ٹیلا تھا نا جی، بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی، سیلاب آتے اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے. تو بنتے بنتے ایک بہت بڑا ٹیلا بن گیا. تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں، جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو کہ یہ جگہ کعبہ ہے، اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ